جبکہ واقعہ یہ ہے کہ قریش کو اس میں بڑی سیاسی شکست ہوئی، کیونکہ انہوں نے ذلیل ہو کر یہ اصول تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے کا حق حاصل ہے، حالانکہ قریش نے قسم اٹھائی تھی کہ نتائج خواہ کچھ بھی ہوں وہ انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ مشرکین کا حقیقت اسلام کو سمجھنا۔ صلح حدیبیہ کے مذاکرات کے دوران دعوت اسلامیہ نے جو فوائد حاصل کیے، ان میں مسلمانوں اور خصوصاً ان کے نبی کا حدیبیہ میں قیام کے دوران وہ تصرف ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لیڈروں اور سادات میں ایک قابل احترام مقام حاصل ہو گیا جنہیں قریش نے ثالث کے طور پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بھیجا تھا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان قائم تھی۔ قریش کے اطلاعاتی وسائل نے عربوں کو مسلمانوں کے متعلق یہ تصور دیا کہ وہ جنگ کے داعی اور خون چوسنے والے ہیں، نیز وہ اس دفعہ بڑی تعداد کے ساتھ زیادتی کرنے اور حرمت والے شہر میں حرمت والے خون کو بہانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر جلد ہی قریش کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا اور قریش اس جھوٹے پروپیگنڈے کے پردے میں جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے الٹ نتائج ظاہر ہوئے۔ قریش کے دوستوں اور حلیفوں میں سے جو شخص بھی ثالث بن کر حدیبیہ میں آیا، اس کے ذہن میں مسلمانوں کی وہی بگڑی ہوئی تصویر موجود تھی جسے قریش کے جھوٹے اور خود غرضانہ پروپیگنڈے نے بنایا تھا، لیکن اسے جلد ہی صرف مسلمانوں سے رابطہ کرتے ہی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی اور وہ قریش کی طرف واپس چلا جاتا اور اس کے ذہن سے اس بگڑی ہوئی تصویر کا نقشہ غائب ہو چکا ہوتا اور اس کی جگہ مسلمانوں کی ایک روشن تصویر جلوہ گر ہو جاتی، اور اس پر واضح ہو جاتا کہ مسلمان قریش کے تصور کے مطابق جنگ کے خواہاں نہیں بلکہ وہ خیر کے داعی ہیں اور ان کے آنے کا باعث صرف حرمات الہیہ کی تعظیم اور بیت الحرام کی زیارت کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ثالث واپس جا کر قریش کو ملامت کرتے اور موقف کے الجھاؤ کی ذمہ داری صرف انہی پر ڈالتے جس سے خونریز تصادم ہو سکتا تھا۔ ان ثالثوں نے مسلمانوں کے مقصد کی بلندی، حسن نیت کو از خود محسوس کر لیا، جیسے کہ دوسرے اور تیسرے ثالث عروہ بن مسعود اور حلیس بن زبان نے بیان کیا ہے۔ یہ سب ادبی اور سیاسی فوائد ہیں جنہیں مسلمانوں نے قریش کی اضطراب انگیزی اور جاہلی تہدیدات کے بالمقابل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ تصرفات کے نتیجے میں حاصل کیا۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیچدار قضیے میں حلم و ضبط کی سیاست کو اختیار نہ کرتے تو مسلمان ان عظیم فوائد کو حاصل نہ کر سکتے۔ شرک کے پڑاؤ میں پھوٹ۔ صلح حدیبیہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ شرک کے پڑاؤ میں قریش اور ان کے حلیفوں کے درمیان بڑی پھوٹ پیدا ہو گئی اور ان کے ثالثوں نے انہیں ان کے عناد اور مکابرت پر ملامت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے حق طواف بیت اللہ کے حصول میں حائل نہ ہوں، اور انہوں نے ان کے لیڈروں کو یہ بات بھی گوش گزار کی کہ دوسروں کی طرح مسلمان بھی مناسک عمرہ کی ادائیگی کی خاطر مکہ میں داخل ہونے کے لیے اصرار کرنے میں خطا کار نہیں۔ ہم پیچھے یہ جان چکے ہیں کہ کس طرح قریش کو حلیس بن زبان پر غصہ آیا، حالانکہ وہ ان کا سب سے طاقتور حلیف تھا۔ اس نے حقیقت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کو طواف بیت اللہ سے روک کر بری کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے، جیسا کہ حلیس نے اشارہ کیا ہے، کہ کسی عربی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کو برداشت کرے یا اس پر قائم رہے، کیونکہ یہ بغاوت اور ظلم ہے۔ زمانے گزر گئے، جن لوگوں کو عرض حرم کی سیادت نصیب ہوئی ہے ان میں سے کسی نے بھی اس قسم کا اقدام نہیں کیا۔ جب حلیس نے مسلمانوں کے مقصد کی پاکیزگی اور موقف کی سلامتی کو از خود محسوس کر لیا تو اس نے مسلمانوں کے بارے میں قریش کو سچی بات سنا دی، مگر قریش نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی رائے کو کمزور قرار دیا۔ اس نے قریش کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی سچی آواز پر کان نہ دھرا تو وہ باہمی معاہدے کو باطل قرار دے دے گا اور اپنے جوانوں کو ان کے اکٹھ سے نکال کر لے جائے گا۔ اس پر انہوں نے مسلمانوں کا راستہ کھول دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔
جس بات نے قریش کو بے قرار کر دیا اور وہ اپنے طاقتور حلیف کا تقرب حاصل کرنے لگے وہ یہ تھی کہ جب تک قریش اپنے بھنور سے نکلنے کا راستہ نہ پالیں اس وقت تک وہ اپنی دھمکی پر عمل نہ کرے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد انہوں نے حلیس سے وعدہ کیا کہ وہ اس بھنور سے نکلنے کا راستہ بنانے کی سعی کریں گے جس میں اس کی رضامندی بھی شامل ہوگی اور ان کی کچھ آبرو بھی باقی رہ جائے گی، اور اس میں مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کی اجازت بھی شامل ہوگی جس سے قریش نے مسلمانوں کو روکا ہوا تھا، اور وہی حلیس کی الجھن کی اساس اور ناراضی کا منبع تھی۔ حلیس بن زبان کی تحدید دوسری بڑی پھوٹ تھی جس کا سامنا حرم میں بت پرستوں کے اکٹھ کو کرنا پڑا۔ اس بات نے قریش کو اس بات کے سوچنے پر آمادہ کیا کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور حماقت اور اکھڑ پن کی سیاست کو خیرباد کہہ دیں، اور یہ وہ بات ہے جو قریش کو بادل ناخواستہ تاریخی صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے کی طرف لائی۔ ثقیف کے سردار کا پیچھے ہٹنا۔ ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ کس طرح ثقیف کا سردار اور قریش کا حلیف اور داماد عروہ بن مسعود بت پرستوں کے اکٹھ سے الگ ہوا۔ اس نے یہ اقدام قریش کی ان کارروائیوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کیا جو مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ سے مانے تھیں۔ جب وہ حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو اس نے بیان کیا کہ آپ کی کارروائیاں رشد و اعتدال پر قائم ہیں، حالانکہ قریش نے اسے آپ سے مذاکرات کرنے اور مدینہ کی طرف واپس جانے پر رضامند کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عروہ بن مسعود نے قریش سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ایک اچھی اسکیم پیش کی ہے، اس پیشکش کو قبول کر لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس نے انہیں وضاحت سے کہا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑو گے تو شکست تمہارے نصیب میں ہوگی۔ اس نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ تم اس پر غالب نہیں آ سکو گے۔ مگر جب قریش نے اپنے دوسرے طاقتور حلیف کے مشورے کو قبول نہ کیا تو اس نے غضبناک ہو کر اور اس اناد کی ذمہ داری ان پر ڈالتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، میرے نزدیک عنقریب تمہیں مصیبت پہنچے گی، یعنی مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ سے روکنے کی وجہ سے۔ پھر وہ بت پرستوں کے اکٹھ کو چھوڑ کر اپنی قوم کے ساتھ طائف چلا گیا۔ اس امر میں کچھ نزاع نہیں کہ شرک کے پڑاؤ میں جو بڑی پھوٹ پڑی یہ ان فوائد میں سے ایک ہے جسے مسلمانوں نے اس صلح میں حاصل کیا۔ یہ پھوٹ جہاں قریش کے ضعف کا سبب بنی وہیں مسلمانوں کے مرکز کی مضبوطی کا سبب بھی بنی۔ یہ وہ بات ہے جو قریش کو اس حق کے اعتراف کی طرف لے گئی، بلکہ اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے طواف بیت اللہ کے حق کو تسلیم کریں، بلکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی دستاویز میں حق کے تسلیم کرنے پر دستخط کیے، جس کو بعد کے واقعات نے شرک اور مشرکین پر اسلام کی سب سے بڑی فتح ثابت کر دیا۔ مسلمانوں کے حالات کے متعلق مشرکین کا تاثر۔ شاید صلح حدیبیہ سے اسلام اور مسلمانوں نے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس صلح نے مسلمانوں اور مشرکوں کو مساوی طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع دیا۔ اس مل جول کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ نیز صلح کے نتیجے میں مشرکوں نے مسلمانوں اور اسلام کی صحیح حقیقت کو سمجھ لیا، نہ اس تصور کی طرح جو بت پرستوں کے بگلوں نے انہیں مکہ میں دیا تھا۔ مشرکین کے دانشوروں نے قریب سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر بہت اچھا اثر لیا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ پر ابھی 10 سے کچھ زیادہ مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بت پرستوں میں سے اور خصوصاً قریش میں سے اسلام میں اس سے بھی زیادہ آدمی داخل ہو گئے جتنے 15 سال میں داخل ہوئے تھے۔ اس رائے پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جس روز صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں کی تعداد بڑے سے بڑے اندازے کے مطابق 2000 سے زیادہ نہ تھی، جبکہ 8ویں سال میں اور فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ قبل ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تک پہنچ گئی۔
सुलह हुदैबिया फतह अजीम। अल्लाह ताला के फजल फिर सुलह हुदैबिया की बरकत से 2 साल के मेलजोल, तारुफ और फ़िरक़ैन के दरमियान आज़ादाना मुनाक़शात व मुज़ाकरात से उन लोगों की अक्सरियत इस्लाम में दाखिल हो गई। इसलिए बाद में इस सुलह को फतह अजीम के नाम से मौसूम किया गया। इब्ने इसहाक ज़ाहरी से बयान करता है कि सुलह हुदैबिया से कब्ल इस्लाम में इससे बड़ी फतह नहीं हुई, बल्कि जहां लोग मिलते, जंग करते, जब सुलह हुदैबिया हुई और जंग खत्म हो गई और लोग एक दूसरे से अमन में हो गए तो उन्होंने आपस में बहसो मुबाहसा किया। बस जो शख्स कुछ भी समझता था वो इस्लाम के मुताल्लिक गुफ्तगू करके इसमें दाखिल हो गया और इन 2 बरसों में पहले से भी ज्यादा लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी मेल जोल और तारुफ ने मुशरिकों को ये मौका दिया कि वो मुसलमानों की हकीकी सूरत को देखें। मुशरिक मुसलमानों में इस अजीब इनकलाब को देखकर हैरान रह गए। अय्याम जाहिलियत में वो जिन बातों पर कायम थे, अब उनके उलट उनमें तब्दीली आ चुकी थी। वो थोड़ा अरसा कब्ल इन्हीं मुशरिकों जैसे थे। अनारकी उन पर हुक्मरान थी, जिस्मानी ख्वाहिशात उनको काबू किए हुए थी और वो बुतों के परस्तार थे। हुर्मात की बेहुरमती करने वाले और जराइम के मुर्तकिब थे। उनके दरमियान और चरने वाले हैवान के दरमियान कोई फर्क न था, लेकिन आज वो उन पर हर बात में फाक़ियत रखते थे। सिद्क़ व सफ़ा, इताअत और निज़ाम की पाबंदी के लिहाज से उन पर फायक थे। फिल जुमला वो एक नई मखलूक बन गए थे और ऐसे फ़ज़ाइल व महासिन से आरास्ता थे जिसे किसी कुरैशी ने कभी देखा भी न था। कुरैशी मुशरिक हैरान होकर पूछते थे कि वो क्या राज है जिससे ये लोग इंसानियत के बुलंद मकाम पर पहुंच गए हैं और जिसने इन्हें एहतराम व बुजुर्गी के मकाम पर खड़ा कर दिया है। हत्ता कि वो लोग भी जो मक्का से उनके साथ जंग करने और उन्हें बनोके शमशीर मक्का में दाखिल होने से रोकने को निकले थे, वो भी उस बुलंद मकाम तक पहुंच गए हैं। ये सवाल बड़े इसरार से उस रोज से कुरैश के दानिशवरों के जहन में गर्दिश कर रहा था जब से सुलह हुदैबिया होकर उनका मुसलमानों से मेलजोल हुआ था, और उन्होंने उनमें वो हैरान कुन तब्दीली महसूस की कि वो भलाई के रास्ते के सिवा और किसी तरफ चलना जानते ही नहीं। कुरैश अपने सरदारों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के असहाब को इस नुकसान रसा हैवान की तरह देखते थे जो जिंदा रहने का हक नहीं रखता। मुसलमानों की ये बिगड़ी हुई तस्वीर कुरैश के अजहान में सादाते मक्का के प्रोपेगेंडे ने बनाई थी, लेकिन हकीकत ने इस बिगड़ी हुई तस्वीर को मिटाकर इसकी जगह उन मुसलमानों की हकीकी और रोशन तस्वीर बना दी जिनमें से कोई आदमी भी बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वो अखलाक, आदात और नफ्सियाती लिहाज से पूरी तरह बदल गया। आम मुशरिकीन के नज़दीक जिन्हें सुलह हुदैबिया ने मुसलमानों से मेलजोल और उनकी हकीकत की मारफत का मौका दिया, ये बात हैरत और सवाल का मूजिब थी। मुसलमानों के मुतालिक सकीफ के सरदार की राय, जिन बहुत से लोगों को सुलह हुदैबिया के मुज़ाकरात के दौरान और सुलह के अय्याम में मुसलमानों से मेलजोल का मौका मिला, उन्होंने इस फारी और हैरान कुन इनकलाब पर हैरत का इजहार किया जिसे इस्लाम ने अपने हल्का बगोश होने वाले अफराद में पैदा किया, और वो इस नुमायां और रोशन सूरत में पैदा हुआ कि कल के खूंरेज और रहजन इस्लामी हिदायत से मस होते ही इंसानियत और अखलाकियात के आला दरजात पर फायज हो गए। मसलन मुगीरा बिन शोबा, जो एक गरीब, ओछा और दलेर रहजन नौजवान था, जो कबूल इस्लाम से कब्ल कत्ल और लूटमार की परवाह नहीं करता था, और ज़माना बुत परस्ती में उसकी इस खसलत को तमाम कबाइले सकीफ जानते थे। उसने ज़माना जाहिलियत में कबूल इस्लाम से चंद रोज़ कब्ल जो आखिरी भयानक जुर्म किया वो ये था कि उसने खयानत से बनु मालिक के 12 आदमियों को कत्ल कर दिया जो मिस्र से वापसी के सफ़र में उसके रफ़ीक थे। ये नौजवान जो शिर्क के ज़माने में ओछेपन, तहव्वुर, वहशीपन और रहजनी की अलामत था, उसे कुरैश ने क़ज़िया हुदैबिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सर पर खड़े देखा, जो आपकी जिंदगी का अमीन बल्कि उसकी हिफाजत का जिम्मेदार बनकर निगरानी कर रहा था।
جسے اسلام نے جھپٹا مارنے والے عقاب سے ایک مضبوط چال چلن کا انسان بنا دیا، جو ذمہ داری کا شعور رکھتا تھا اور بہادری، شرافت اور اپنے قائد اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنے میں اعلیٰ مقام پر فائز تھا۔ دور جاہلیت میں جن باتوں کی وجہ سے وہ مشہور تھا، اسلام نے اس کی ہر چیز میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ثقیف کے سردار کو اس امر سے بہت حیرت ہوئی کہ اس کا بھانجا، جو ماضی میں ایک دلیر راہزن تھا، اب مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا امین ہے۔ صرف اس کے بھانجے کی حالت کی تبدیلی ہی نے اس کے اندر حیرت اور سوال پیدا نہیں کیا، بلکہ ثقیف کے سردار کو مسلمانوں کے ساتھ اختلاط کا جو موقع ملا، اس نے بھی اس کے اندر حیرت کے جذبات کو پیدا کیا، کیونکہ اس نے حدیبیہ میں قریش کی جانب سے جو سفارت کے فرائض سر انجام دیے، اس کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کے بہت سے احوال کو معلوم کیا جو اس کے لیے بڑے حیرت انگیز تھے، جس کا اس کے دل پر گہرا اثر تھا، جس کی وجہ سے بالآخر وہ اسلام میں داخل ہوا اور شہید ہو کر اس دنیا سے گیا، اور وہ طائف میں اپنی قوم ثقیف کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ قریش کی صراحت۔ صلح حدیبیہ کے فوائد میں ایک یہ فائدہ بھی تھا کہ عروہ بن مسعود مسلمانوں کے حیرت انگیز حالات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جب وہ قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا تو اس کا اثر اس پر چھایا ہوا تھا، اور جب وہ حدیبیہ سے اپنی قریشی حلیفوں کی طرف واپس آیا تو وہ مسلمانوں کے متعلق صحیح تاثرات کا حامل تھا، اور اس نے یہ حیرت انگیز تاثرات اپنے قریشی حلیفوں سے پوشیدہ نہیں رکھے، بلکہ اس نے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زندگی میں جو عظیم انقلاب دیکھا، اسے صراحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا، اور قریش کو ان تبدیلیوں کی طرف بھی متوجہ کیا جو ان کے مفاد کے خلاف رونما ہو رہی تھی، اور اس کامل انقلاب کے نتائج کو سارا علاقہ دیکھ رہا تھا، جو اسلام ہر اس انسان کے دل میں پیدا کر رہا تھا جو دین اسلام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لیتا تھا۔ اس نے حدیبیہ سے واپس آ کر سادات مکہ سے کہا، اے گروہ قریش، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی حکومتوں کو دیکھ آیا ہوں، قسم بخدا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو بھی اپنی قوم میں کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بس مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ عروہ بن مسعود نے پوری راست بازی اور امانت کے ساتھ سادات مکہ کو صحیح تاثرات پہنچا دیے، جن کا بہت سے لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ دلوں میں اسلام کا جاگزیں ہونا۔ مشرکین کے جن لیڈروں اور ثالثوں اور دیگر لوگوں نے قضیہ حدیبیہ اور اس کے بعد معاہدہ صلح میں مسلمانوں کے ساتھ میل جول کیا اور ان کی حقیقت سے واقفیت حاصل کی، وہ بھی عروہ بن مسعود سے کم متاثر نہ تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی حالت کے مشاہدے سے ایک حیرت اور تعجب پیدا ہوا۔ عربوں کی فطرت میں خواہ وہ مشرک ہوں، جھوٹ سے نفرت کرنا اور صراحت سے بات بیان کرنا پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مشرکین نے حدیبیہ میں مسلمانوں سے ملاقات اور میل جول کیا اور معاہدہ صلح کے بعد ان سے معاملات کیے، انہوں نے مسلمانوں اور ان کی جدید سوسائٹی کے متعلق جمہور قریش کو اپنے کامل تاثرات سے آگاہ کیا۔ اس سوسائٹی کی اساس توحید پر تھی، اور اس میں انہوں نے بھلائی، صاف دلی، محبت، رواداری اور اجتماعیت کے زندہ نمونے دیکھے، اور اس نئے دین نے ان کے طرز زندگی کو درست کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انہیں مسلمانوں کے انتظامی کنٹرول پر ہوئی، جس کی پابندی مسلمان دین جدید کی تعلیمات کے جزو اساسی کے طور پر کیا کرتے تھے۔ اس پابندی کے التزام نے ان کے دلوں سے جاہلیت کے قابل نفرت اکھڑ پن اور تنگ نظر قبائلی عصبیت کو اکھاڑ پھینکا، جو بسا اوقات جذباتی انگیخت کے باعث ظالمانہ جنگوں کے بھڑکانے کا سبب بن جاتی تھی اور ہر خشک و تر کو کھا جاتی تھی۔ اس جاہلی انارکی کی جگہ حیرت انگیز اور خوش منظر اسلامی انضباط نے لے لی، جس کی تنفیذ اور پابندی کے لیے محمد بن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پرسکون کلمہ کافی تھا، جو مسلمانوں کے نبی تھے اور مسلمان ان کے مؤمن اور مصدق تھے اور بطیب خاطر ان کی اتباع کرنے والے تھے۔